صدر صاحب اٹھو اے صاحب دا نور المصطفیٰ رضوی صاحب نو جبہ دستانے ماشاءاللہ اے جتے جتے ماشاءاللہ جمعہ پڑھا دے ہو یہی علامہ اقبال تو 100 سال پہلے صدا دے گئے. وہ کہتے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے, بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں. طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے, بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں. نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے, بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں. ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے, کس کو لگائیں اس دفعہ ٹیپو سلطان؟ کسی نے کینیڈا جانا ہے, کوئی بیلجیم جانا چاہتا ہے, کوئی اسپین جانا چاہتا ہے, کوئی ناروے جانا چاہتا ہے, کوئی ڈینمارک جانا چاہتا ہے, کوئی آسٹریلیا جانا چاہتا ہے, کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے, کوئی کویت والا, کوئی قطر والا, کوئی مسقط والا, کوئی عمان والا, کوئی جاپان والا, کوئی چائنا والا, کوئی تھائی لینڈ والا, کوئی ہالینڈ والا, کوئی ساؤتھ افریقہ والا. وہ کون ہے جس نے مدینہ پاک جانا ہے؟ اب ذرا ہماری استغفار دیکھیے گا. یہ ہم استغفار کر رہے ہیں کیسے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. او بھائی یہ کون سی استغفار ہے؟ ایسے معافی مانگتے ہیں اللہ سے؟ ندامت کہاں ہے؟ تیرا تو ساری نہیں جھکا ہوا, پشیمانی نہیں ہے, ندامت نہیں ہے, تیری وہ کیفیت ہی نہیں ہے, ایسے استغفار پڑھتے ہیں. جو انبیاء کا معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے. یہ جو آپ کبھی خود کو اولاد آدم بناتے ہو جی اسی, اور کبھی کہتے ہو جی مائی لیما بھی گجر سی, اور کبھی کہتے ہو جی ایوب علیہ السلام بھی گجر تھے. خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے میری جو قوم گجر ہے, خدا کا واسطہ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو. جو انبیاء سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے. کبھی ایوب علیہ السلام, کبھی جناب مائی حلیمہ گجر, اور کبھی جناب خدا کا نام لو یار. اگر آپ کہتے ہو جی آدم علیہ السلام استغفر اللہ, رائی بھی تو اولاد آدم ہے نا, بھٹی بھی تو اولاد آدم ہی ہے. عجیب باتیں کرتے ہو یار. میں ہاتھ جوڑوں گا گجر ہونے کے ناطے. خدا ٹھیک ہے تو شغل مغل, لیکن ادھر آپ کو شغل کی بھی اجازت نہیں. مقام نبوت ہے حضرت, یہ کوئی مذاق ہے حضرت؟ خوب ہے. میں گجر عرض کر رہا ہوں حضرت, خدا کا واسطہ یہ اپنی برادری کی برتری ثابت کرنے کے لیے یہ ننگیاں تارا نے حضرت, ان کو نہ چھیڑا کرو. مقام نبوت ہے یہ حضرت. ٹھیک ہے بس گجر گجر گجر, بات ختم ہو گئی. کبھی کہنا یہ, کبھی کہنا وہ, کبھی کہنا وہ. خدا کا ہاتھ جوڑ کے یہ مقام نبوت ہے حضرت. اور انبیاء سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے. بس تھوڑی سی زبان ادھر سے ادھر گئی تو ایمان سے گیا. یہ اس لیے حضرت بالکل ایسی کوئی بات نہ کرو. بلکہ میں تے حضرت جی گجران کہنا ہوں, پتہ کسی نے غصہ لگے تے 1000 بار لگے. میں ادھر حضرت ایک مکان بنانا پڑے وقت پڑ جاتا ہے حضرت. کہیں سے سریا آ رہا ہے, کہیں سے بجری آ رہی ہے, کہیں سے ریت آ رہی ہے, کہیں سے سیمنٹ آ رہا ہے. جب حضرت انسان بننے کی باری آئی کہیں سے کچھ نہیں آیا. آنکھیں جاپان سے نہیں منگائی گئیں, زبان آسٹریلیا سے نہیں منگوائی گئی, دل جو ہے وہ چائنا سے نہیں منگوایا گیا, جو پھیپھڑے ہیں وہ امریکہ سے نہیں منگوائے گئے. ہمارے اندر جو اس نے یہ سریا ڈال رکھا ہے یہ جرمنی سے نہیں منگایا گیا. کہاں سے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کوئی انجینئر نہیں, کوئی چڑائی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا, پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. قدرت ہی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی, رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی. اکنا دے پھل مٹھے کیتے پاتونا دے کوڑے. کیا کمال حضرت جی. شہتوت میٹھا, پتا کڑوا, آم کا گودا میٹھا, چھلکا کڑوا, پتا کڑوا, گٹھلی کڑوی.
کون ہے وہ حضرت جو پتے کو کڑوا کر رہا ہے، چھلکے کو کڑوا کر رہا ہے، گٹھلی کو کڑوا کر رہا ہے، لیکن صرف گودے کو میٹھا کر رہا ہے؟ کون ہے حضرت وہ؟ لیکن دکھ ہے حضرت جی، کلو کلو امب ایک بندہ کھا جاندہ ہے، لیکن کدی الحمدللہ بھی نہیں کیا حضرت۔ کل میں اس کو دوات میں رکھا اپنی عبارت دیکھنے کے لیے، تو فرماتے جب دوبارہ قلم اٹھانے لگا لکھنے کے لیے تو کیا دیکھتا ہوں کہ قلم پہ ایک مکھی بیٹھی نا سیاہی چوسنے میں مصروف ہے، سیاہی چوس رہی ہے۔ تو آپ فرماتے میں نے اس کو نہیں اڑایا، میں نے انتظار کیا کہ یہ اپنا پیٹ بھر کے نا سیر ہو کے رج کے خود ہی اڑ جائے، پھر قلم پکڑوں گا۔ آپ فرماتے صرف اس وجہ سے میری اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ دھیان رکھا کریں بس ایک کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کی قسم ہے جس دن پاکستانیوں نے یہ انداز اختیار کر لیا آپ دنیا پہ چھا جاؤ گے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بات آپ کسی کو تکلیف دے کے ادھر آ کے ادھر بھی بیٹھ جائیں گے نا تو کچھ نہیں ہونا ادھر۔ پنجابی میں کہتے ہیں جنہ گوڑ پاؤ گے اونا میٹھا ہوئے گا، اور یہ پہلے بڑا میٹھا ہے ادھر۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے۔ کچھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں۔ ٹھیک ہے جی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے جی۔ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ہے یہ۔ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی بڑی چیخو پکارو، بس یہ کہوں گا کہ محبت ہو حضرت، جتنی آ جائے نا ساری جمع کرو آج۔ اور ایک اور کوشش کرنی ہے کہ صرف زبان نہ پڑھے بلکہ آپ کا دل بھی آپ کی زبان کا ساتھ دے حضرت، کیونکہ اکثر و پیشتر ہم اسی طرح ہی پڑھتے ہیں کہ زبان ہی پڑھتی ہے، دل میاں پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے حضرت۔ اور کوشش کریں حضرت دونوں کو اکٹھا کرنے کی۔ اور اقبال نے کہہ بھی دیا، اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ نہیں بس ہم محنت نہیں کرتے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ دل پڑھ ہی نہیں سکتا، پڑھتے ہیں دل، لیکن کب؟ جب آپ کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی ایک اور بات، یہ آئے ہیں نا ماشاءاللہ مدینہ پاک سے، یہ چوڑا بھی جمعرات کو واپس آیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا ذرا جی، جو دل ان پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا پھر ان دلوں کو فاروق آباد رہنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ جسم فاروق آباد میں ہوگا لیکن دل نہیں فاروق آباد میں ہوگا۔ دل کہاں ہوگا؟ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ لیکن کوشش تو کرو نا یار، ایک بار کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، کریں گے؟ چلیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس بیٹا کوشش کرنی ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھنا ہے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم اکثر و بیشتر اسی طرح پڑھتے ہیں، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی داڑھی میں خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی قالین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ تو
ثواب ہو جائے گا، میں یہ انکار نہیں کر رہا کہ ثواب نہیں ہوگا، لیکن جو کام ہونا چاہیے تھا نا وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ وہ جو تھا نا بارگاہ مصطفیٰ سے روحانی تعلق جڑنے والا معاملہ، وہ نہیں ہوگا۔ اس کا پھر طریقہ کیا ہے؟ توجہ ہو، آنکھیں بند ہوں، آپ جن کو یاد کر رہے ہیں دل بھی ان کی طرف ہو، سوچیں بھی ان کی طرف ہوں، پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے حضرت، اپنے اپنے طریقے سے نا اصلاح کرتے ہیں۔ میرے حضرت مجھے فرما رہے تھے کہ میں سیالکوٹ میں بھی رہا ہوں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر سیالکوٹ میں رہے ہوں تو پھر حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت نہ کی ہو حضرت، کیونکہ میرے شیخ ہیں، میرے دادا شیخ ہیں۔ تو بزرگوں کے بڑے سادے طریقے ہوتے ہیں حضرت۔ پتہ آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کر، اور چٹھی سے کیا مراد ہے؟ ان کو یاد کیا کر۔ بیٹا ہم پڑھتے ہیں، ہم یاد نہیں کرتے۔ میں نے کہا نہ صرف زبان پڑھ رہی ہے، نہ آنکھیں حاضر، نہ دل حاضر، نہ دماغ حاضر، صرف زبان پڑھ رہی ہے، باقی سارے غیر حاضر ہیں۔ پر میں روز حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کم از کم ایک چٹھی تو بھیجا کرنا۔ اب جس کی آپ نے تربیت فرمائی نا، وہ درویش آگے سے عرض کرتا ہے حضرت کیا ہوگا چٹھی بھیجنے سے؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا نا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہوا، لیکن بھیجتا ہی کوئی نہیں حضرت ہے۔ اس لیے حضرت گزارش ہے جب کبھی بھی پڑھیں، اب قبلہ موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، اور بھی علماء موجود ہیں، تھوڑی نا ثقیل عبارت ہے۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی سبع سنابل، آپ اس میں فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، ذکر میں غفلت سے ذکر کرنا، جیسے میں نے کہا نا چھت دیکھ کے، دیواریں دیکھ کے، ذکر میں غفلت، ذکر سے غفلت سے بدتر ہے۔ ایک بندہ ذکر ہی نہیں کر رہا، اور ایک وہ ہے جو کر کے بھی نہیں کر رہا ہے، اس لیے پھر جو ہونا چاہیے نا وہ نہیں ہوتا۔ نہیں تو حضرت جی بندہ ان کا نام پاک لے اور کچھ ہو نا حضرت، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ وہ یہاں ڈسپرین کی ٹیبلٹ کام کر رہی ہے یا پیناڈول کی ٹیبلٹ کام کر رہی ہے کہ آپ ان کا نام پیناڈول کی ٹیبلٹ جیسا بھی نہیں رہا حضرت۔ لیکن بھائی طریقہ ہے نا، آپ پیناڈول کی ٹیبلٹ کان میں رکھ دیں اور کہنا شروع کریں یار آرام نہیں آ رہا۔ بھائی کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا، کھانے سے آرام آتا ہے۔ ادھر بھی کچھ تقاضے ہیں حضرت، آپ ان کو پورا کر کے کبھی لے ہیں ان کا نام پاک، پھر دیکھیں ہاں کیا ہوتا ہے حضرت۔ یہ میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، اور اتنی کامل ہستی ہیں کہ سیالکوٹ میں پورا ایک روڈ آپ کے نام پہ موجود ہے، خادم علی روڈ حضرت۔ صوفی شاعر تھے حضرت جی، اور باعمل شخصیت کے مالک تھے حضرت خادم علی۔ آپ کے پاس نا کوئی شخص آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی تو نے روز 100 بار نا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ آپ نے ذرا جملوں پہ غور کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے روز 100 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے، پڑھنی نہیں کہا، کرنی ہے حضرت۔ اب آپ کو پتہ ہے حضرت جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا وہ کوئی دروازہ نہیں چھوڑتا حضرت، وہ ہر دروازے پہ دستک دیتا کہ کہیں سے مجھے خیر پڑ جائے۔ اب ظاہر ہے جی وہ بھی پریشان تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا، اور جہاں جہاں گیا پتہ نہیں کس کس نے اس کو کیا کیا بتایا، اس نے کیا کیا پڑھ رکھا تھا، اور کتنی کتنی 1000 بار پڑھ رکھا تھا، اور حضرت نے تو صرف کہا 100 بار کرنی ہے۔
تو آگے سے عرض کرتا حضرت میں نے کئی ہزار بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 سے کیا ہوگا؟ آپ نے آگے سے فرمایا سنگیا تو نے صرف پڑھا ہے، میں پڑھنے کو نہیں کہہ رہا، میں کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ اب ذرا ہماری استغفار دیکھیے گا، یہ ہم استغفار کر رہے ہیں کیسے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ او بھائی یہ کون سی استغفار ہے؟ ایسے معافی مانگتے ہیں اللہ سے؟ ندامت کہاں ہے؟ تیرا تو ساری نہیں جھکا ہوا، پشیمانی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، تیری وہ کیفیت ہی نہیں ہے، ایسے استغفار پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، او جی فلاں کام ہے بتائیں، اپنے پاس سے تو بتانے سے رہے، جو پیچھے بزرگوں سے ملا ہے ہم وہی بتا دیتے ہیں۔ جی آپ 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ پڑھیں، او جناب وہ بہن وہ بھائی تیسرے دن پھر واپس نہیں حضرت پڑھ لیا کچھ نہیں ہوا۔ اور میں کہتا ہوں بھائی تو نے قالین پہ بیٹھ کے اے سی لگا کے سامنے چینی اور الائچیاں رکھ کے کھا کے گپے مارتے ہوئے مسکراتے ہوئے پڑھا ہے، پڑھا ایک بار تو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دیکھا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت علماء موجود ہیں، عقیدہ اہل سنت ہے، علماء تو معصوم عن الخطا ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کس طرح عاجزی کر رہے ہیں؟ انی کنت من الظالمین۔ کیا تجھے اس کیفیت میں سے کچھ تو نے تھوڑا سا حصہ لیا اس کیفیت میں سے؟ کچھ بھی نہیں لیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت، بس ہم نے پڑھ لیا بیٹھ کے۔ نہیں حضرت، توجہ حضرت، ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے۔ حضرت کسی نے پکارا ہو سارا سسٹم مل جاتا ہے۔ یہ شیخ نے لکھا ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں بس وہ ارادہ نہیں تھا، گفتگو چل پڑی اس طرف حضرت، فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گئے حضرت، اور شک کی بنا پہ 20 بندے گرفتار ہوئے حضرت۔ ایک ان میں جیسے میں اس وقت میں مفتی صاحب آپ کے ادھر ہم فاروق آباد میں مسافر ہیں، 19 تو پکڑے گئے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، ایک ان میں پکڑا گیا مسافر بھی۔ اب شیخ فرماتے ہیں رات تک کیا ہوا؟ ظاہر ہے 19 بغداد شریف کے رہنے والے تھے، کسی کا کو جاننے والا آیا، کسی کا کو حمایتی آیا، کسی کا کو سفارشی آیا، ایک ایک کر کے سب کو لے گیا۔ اب رہ کون گیا؟ ایک وہ جو مسافر تھا حضرت۔ جب رات آئی، اندھیرا آیا، تنہائی آئی، اس نے کیا کیا؟ اس نے سر رکھا سجدے میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہے، رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، تو جانتا ہے کہ قتل میں نے نہیں کیا، ہو سکتا ہے یہ جو 19 چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو، لیکن کسی کا سفارشی آیا، کسی کا حمایتی آیا، کسی کا جاننے والا آیا، کسی کا ضامن آیا، ایک ایک کر کے لے گئے۔ رب کریم میں تو بغداد میں مسافر ہوں، میرا تو جاننے والا بھی کوئی نہیں، میرا تو سفارشی بھی کوئی نہیں، میرا تو حمایتی بھی کوئی نہیں، میرا تو ضامن بھی کوئی نہیں، اس لیے میرا سفارشی بھی تو، میرا حمایتی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو۔ سر سجدے میں ہے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی بات عرض کر رہا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید اپنے شاہی پلنگ پہ سویا ہوا تھا، کوئی پکارے تو صحیح کبھی حضرت اس کو، اس کا پلنگ ہلا، ہارون اٹھ بیٹھا، آواز کیا سنتا ہے؟ ہارون تو خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے اور وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھ کو پکار رہا ہے، جا کے اس کو رہا کروا۔ ہارون اٹھ کے قید خانے کی طرف بھاگا، ساری جیل کی تلاشی لی، وہ اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملا۔ وہ جب جا رہا تھا کیونکہ وہ تنہا تھا، ایک کونے میں تھا، تو کان میں آواز آئی، روک کے سنتا ہے، کوئی کیا عرض کر رہا، رب کریم تو جانتا ہے میں قاتل نہیں۔ وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کو قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، کسی کا سفارشی، کسی کا جاننے والا، کسی کا ضامن آیا، لے گیا۔ میں مسافر ہوں بغداد میں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی ضامن نہیں، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ ہارون سمجھ گیا اس کی پکار کی وجہ سے مجھے رات کو سوئے ہوئے پلنگ سے اٹھا کے بھیجا گیا۔ ہارون نے اس کو سجدے سے اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر لے گئے، فرمایا اب تو کر آرام، صبح دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی نا، اپنے وزیر کو کہا اس کو غسل کرواؤ،
اس کو شاہی پوشاک پہناؤ اور میرے دربار میں لے کے آؤ، اور ایک بندے کو کہا جاؤ پورے بغداد میں جا کے اعلان کر، آؤ آؤ، اور آ کر اس بندے کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ پکارے تو صحیح ہے، کوئی پکارے تو صحیح ہے، کوئی پکارے تو صحیح ہے۔ میں کیسے، اور آج آپ کا حال یہ ہے حضرت جی ڈسپرین کی ٹیبلٹ لے کے بڑے یقین سے کہتے ہو نہیں میں نے ڈسپرین کی ٹیبلٹ لی ہے 15 منٹ کے بعد آرام آ جائے گا۔ تجھے ڈسپرین پہ یقین ہے، تجھے اس ذات پہ کوئی یقین نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے پکارنے کا طریقہ تو سیکھ، طریقہ تو سیکھنی ہے۔ تو کیسے پکار رہا ہے؟ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ شرط یہ ہے بیٹا کوئی پکارے بھی تو صحیح نہ، پھر دیکھا ہوتا کیا ہے۔ یہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے حضرت یہ اپنی پی ایچ ڈی ماشاءاللہ مکمل کی، اکٹھے نکلے تھے، ہم رہ گئے تقریریں کرتے کرتے، انہوں نے ماشاءاللہ جنہوں پنجابی جی کہاں گے کوڑا کوٹ کیتا اور مکمل کر گئے۔ سیف الملوک پہ انہوں نے ماشاءاللہ کی، تو ظاہر ہے بڑے اشعار ہم نے بھی سنے، لیکن ہمیں خود نہیں پتا تھا یہ شعر میاں صاحب نے کس موقع پہ کہا، اس کی وجہ کیا بنی، کیا بات ہوئی کہ میاں صاحب نے یہ سخن لکھا۔ حضرت جی بڑی تحقیق کی ہے حضرت، ابھی کتابی شکل میں نہیں کام ہو رہا ہے۔ وہ حضرت کا جو قلمی معاملہ ہے نا، وہ حضرت نے اس کی فوٹو کاپیاں مجھے بھیجی، تو کبھی کبھی وقت ملے تو میں پھر وہ اس کو دیکھتا ہوں۔ اس میں حضرت میاں صاحب نے ایک بڑی خوبصورت حضرت بات بیان کی ہے، اس میں لکھا ہے میاں صاحب، اور اس کو نا میاں صاحب نے 11 اشعار میں بیان کیا ہے حضرت، اس کو میاں صاحب نے 11 اشعار میں بیان کیا ہے حضرت جی۔ اور قربان جاوا جی اے فخر نے گجراندہ حضرت جی، اور میں کیمرہ بھی لگا ہے اور گجر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ماپی بھی بیٹھے ہیں گجر، خدا دا واسطہ جی جو انبیاء کا معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ یہ جو آپ کبھی خود کو اولاد آدم بناتے ہو جی اسی، اور کبھی کہتے ہو جی مائی لیما بھی گجر سی، اور کبھی کہتے ہو جی ایوب علیہ السلام بھی گجر تھے، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے میری جو قوم گجر ہے خدا کا واسطہ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو۔ جو انبیاء سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ کبھی ایوب علیہ السلام، کبھی جناب مائی حلیمہ گجر، اور کبھی جناب خدا کا نام لو یار۔ اگر آپ کہتے ہو جی آدم علیہ السلام، استغفر اللہ، رائیں بھی تو اولاد آدم ہے نا، بھٹی بھی تو اولاد آدم ہی ہے نا، عجیب باتیں کرتے ہو یار۔ میں ہاتھ جوڑوں گا گجر ہونے کے ناطے، خدا ٹھیک ہے تو شغل مغل، لیکن ادھر آپ کو شغل کی بھی اجازت نہیں، مقام نبوت ہے حضرت، یہ کوئی مذاق ہے حضرت؟ خوب ہے۔ میں گجر عرض کر رہا ہوں حضرت، خدا کا واسطہ یہ اپنی برادری کی برتری ثابت کرنے کے لیے یہ ننگیاں تارا نے حضرت، ان کو نہ چھیڑا کرو، مقام نبوت ہے یہ حضرت۔ ٹھیک ہے بس گجر گجر اس گجر، بات ختم ہو گئی، کبھی کہنا یہ، کبھی کہنا وہ، کبھی کہنا وہ، خدا کا ہاتھ جوڑ کے، یہ مقام نبوت ہے حضرت۔ اور انبیاء سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے، بس تھوڑی سی زبان ادھر سے ادھر گئی تو ایمان سے گیا۔ یہ اس لیے حضرت بالکل ایسی کوئی بات نہ کرو حضرت، بلکہ میں تے حضرت جی گجراں نوں کہنا وا، پتہ کسی نوں غصہ لگے تے 1000 بار لگے، میں تے کہنا وا یار اے جڑی چدرا جے نا واپس کر کے نا محمد بخش علی فقیر ہی لے لو پھر۔ میں میرا کسی کو غصہ لگتا ہے 1000 بار لگے، میں نے اپنی برادری کی خیر خائی کرنی، یہ جڑی چدرا ہے نا حضرت جی انہوں واپس کر چھڑیے، اور محمد بخش علی فقیری لے لئیے حضرت جی، وہ فقیری سونی ہے چدرا، یہ نہیں سجی حضرت جی، یہ واپس کر کے نا تے پتر محمد بخش علی فقیری لے لئیے، منگیے رو کہ یا اللہ
معافی دے دے اس چدرا تو سانو محمد بخش علی فقیر ہی واپس کر چھڑ یا فخر ہے یار ہمارا میں تو اس لیے بیٹا گجر صاحب کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا کہ جی میں اودی اولاد ہاں تے او نبی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہ میں کسی نبی کے لیے کہوں کہ وہ گجر تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب میں بالکل بیٹا ایسی بات کبھی نہیں کرنی بس ٹھیک ہے بھائی گجر گال ختم ہو گئی میں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے جا کے مقام نبوت کو چھیڑوں کچھ نہیں رہے گا گجر اس گجر بس بات ختم ہو گئی ہاں یہ میں کہوں گا کہ میرا فخر ہے کہ میاں محمد بخش گجر تھے بس اتنے میں رہاں گا اس تو اگے نہیں میں جاواں گا کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام یا میں جا کے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ یا میں جا کے جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے بالکل ایسی کوئی ہاں اتنا میں کہوں گا میرا فخر ہے کہ میرے محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ نے گجروں کو نواز دیا کہ گجراں چوئے یہ اللہ نے گجروں پہ احسان کیا کہ محمد بخش گجروں میں ہوئے بہت بڑے بڑے ہوئے لیکن حضرت ایوب علیہ السلام یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ ایسا کوئی ماں ہاتھ جوڑ کے حضرت جی مقام نبوت ہے وہ نبی علیہ السلام کی دایا ہیں دودھ پلایا انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایسی کوئی بات نہ کرو یار بالکل نہیں اور جو ہے کمال کی محمد بخش رحمۃ اللہ کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان کدی کدی تے کتے ہو جم دے ہنس جنہ دا نا حضرت ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا لیکن حضرت جی یاد رکھنا ادھر سے کوئی کمی نہیں کمی ادھر سے ہے لینے والے کوئی نہیں میاں علامہ اقبال تو 100 سال پہلے صدا دے گئے وہ کہتے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے کس کو لگائیں اس دفعہ ٹیپو سلطان کسی نے کینیڈا جانا ہے کوئی بیلجیم جانا چاہتا ہے کوئی اسپین جانا چاہتا ہے کوئی ناروے جانا چاہتا ہے کوئی ڈینمارک جانا چاہتا ہے کوئی آسٹریلیا جانا چاہتا ہے کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے کوئی کویت والا کوئی قطر والا کوئی مسقط والا کوئی عمان والا کوئی جاپان والا کوئی چائنا والا کوئی تھائی لینڈ والا کوئی ہالینڈ والا کوئی ساؤتھ افریقہ والا وہ کون ہے جس نے مدینہ پاک جانا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں کس کو دیں بھائی کوئی آئے بھی تو صحیح نہیں یہ لکھا ہے صوفیوں میں بڑا نام حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ لکھا ہے حضرت کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا اس کو پتہ چل گیا کہیں سے کہ حضرت اسم اعظم جانتے ہیں وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت مجھے پتہ چلا ہے آپ کو اسم اعظم آتا ہے تو فرمایا پھر کہتے ہیں حضور مجھے بھی سکھائیں آپ نے فرمایا ایسے تو کوئی بھی نہیں سکھاتا ابلتے کو لبدئی نہ ہی پرے پیالے والا ابلتے کو لبدئی نہ ہی پرے پیالے والا جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا یہ جان کی بازی لگا کے سوتے ملتے ہیں ابلتے کو لبدئی نہ ہی پرے پیالے والا جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا فرمایا تجھے کون کسی نے کہا کہ اس طرح ہاں تو کچھ وقت گزار دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس نے پورا سال حضرت کی خدمت میں گزارا اللہ دیکھ یہ پاک لوگ پہلی نظر میں لیتے ہیں اے پانڈا نے جو ہے کہ نہیں ہے پر دیکھ لیکن بھیجنا بھی تو ہوتا ہے نا پھر جب پورا سال ہوا نا اس نے کہا جی آج پورا سال ہو گیا حضرت کی خدمت میں آئے ہوئے تو حضرت نے کوئی بات ہی نہیں بتائی آج حضرت سے فائنل بات کرنی ہے حضرت بھی تیار تھے اس نے آ کے عرض کی حضرت آج پورا سال ہو گیا کچھ ارشاد نہیں فرمایا چل وہ بات میں بتائیں گے پہلے یہ بتا ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے تو اس کو یہ برتن دے آئے گا
اس نے کہا حضرت یہ کون سا مشکل کام ہے، ابھی دے کے آیا۔ فرمایا جا دے آ۔ وہ لکھا جی بڑا سا برتن تھا اور حضرت نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے نا اس کپڑے کے اوپر گرہ لگا رکھی تھی۔ اس نے وہ برتن اٹھایا اور حضرت کی خانقاہ سے باہر نکل گیا۔ جیسے باہر نکلا نا دل میں خیال آیا، وہ برتن اتنا بڑا ہے، وزن کوئی نہیں، اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، دیکھتا ہوں کھول کے۔ پھر خیال آیا امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر آگے چلا، پھر وہی کھا، پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر آگے گئے، پھر خیال آیا، کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ جب ندی کے پل پہ پہنچا نا نہیں رہ گیا، پہلے اس نے کپڑے کی گرہ کھولی، کپڑا ہٹایا، پھر اس نے ڈھکن اٹھایا برتن کا، تو کیا دیکھتا ہے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ اب سمجھ وہ بھی گیا، اب آگے جانے کا تو سوال نہیں تھا۔ واپس آیا، جب خانقاہ میں داخل ہوا تو حضرت بھی تیار کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں، اور تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو سنبھال نہیں سکا، رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ ابل تے کو لبدئی نہیں پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزلی۔ میرے دادا شیخ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ 100 سال کے قریب عمر پائی، جب وقت اخیر آیا تو رویا کرتے تھے اور کیا فرمایا کرتے تھے، یار جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہاں اج تک منگن ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ جڑا سودا سی، داتا صاحب تھا، بہت بڑا اجتماع، وہ بیان ہو رہا تھا، پتہ نہیں حضرت کدھر سے بات دل میں آئی اور میرے روکتے روکتے بھی میری زبان سے نکل گئی حضرت جی۔ میں نے کہا جی داتا صاحب فرما رہے ہیں، بس آ گئی، میں نے بڑا کنٹرول کیا اس کو، نہیں رکی مجھ سے۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں مسجد کا حال بھی بھرا ہے، باہر بھی رش ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے، لیکن ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا، معین الدین کوئی نہیں آ رہا ہے۔ مکان لینے والے بھی آئے ہوئے ہیں، بے اولاد بھی آئے ہوئے ہیں، کاروبار والے بھی آئے ہوئے ہیں، پریشان بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ادھر جا کے یہ باتیں یہ دعائیں ان کے توسل سے کرنا جائز نہیں، جائز ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو پھر منتظر رہیں پھر کوئی ایسا آئے جو آ کے صرف اس کا پتہ پوچھے۔ وہ کوئی نہیں، کوئی ایسا آئے جو آ کے اس کا پتہ پوچھے۔ وہ کاروبار والے بھی بڑے، پریشان حال بھی بڑے، بیمار بھی بڑے، بے اولاد بھی بڑے، رشتہ والوں بھی بڑے، لیکن ہم تو انتظار کر رہے ہیں پھر کوئی ایسا آئے جو آ کے صرف اس کا پتہ پوچھے۔ محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اس کا پتہ بتایا، جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اس کا، لیکن وہ وکری بات ہے حضرت جی، پڑھنے والا بھی چسکے کے لیے پڑھ رہا ہے اور سننے والا بھی چسکے کے لیے، چسکا لے کے بہ گیا، اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی پڑھنے والے نے بھی پڑھا ہوتا اور سننے والے نے بھی سنا ہوتا تو پھر دیکھو ہم میاں صاحب کا شعر آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھو کہتے کیا ہیں کہ دیکھو کیا تھے یار، کہتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، اس پہ جتنی مرضی گفتگو کر لو، اس پہ جتنا مرضی غور و فکر کرو حضرت، دروازے کھلتے جائیں گے۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، اور کتھے بناندا؟ کسی فیکٹری میں بناندا نہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ ادھر حضرت ایک مکان بنانا پڑے وقت پڑ جاتا ہے حضرت، کہیں سے سریا آ رہا ہے،
کہیں سے بجری آ رہی ہے، کہیں سے ریت آ رہی ہے، کہیں سے سیمنٹ آ رہا ہے۔ جب حضرت انسان بننے کی باری آئی کہیں سے کچھ نہیں آیا۔ آنکھیں جاپان سے نہیں منگائی گئیں، زبان آسٹریلیا سے نہیں منگوائی گئی، دل جو ہے وہ چائنا سے نہیں منگوایا گیا، جو پھیپھڑے ہیں وہ امریکہ سے نہیں منگوائے گئے، ہمارے اندر جو اس نے یہ سریا ڈال رکھا ہے یہ جرمنی سے نہیں منگایا گیا۔ کہاں سے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کوئی انجینئر نہیں، کوئی چوڑائی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا۔ قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی، اکنا دے پھل مٹھے کیتے پاتونا دے کوڑے۔ کیا کمال حضرت جی! شہتوت میٹھا، پتا کڑوا، آم کا گودا میٹھا، چھلکا کڑوا، پتا کڑوا، گٹھلی کڑوی۔ کون ہے وہ حضرت جو پتے کو کڑوا کر رہا ہے، چھلکے کو کڑوا کر رہا ہے، گٹھلی کو کڑوا کر رہا ہے، لیکن صرف گودے کو میٹھا کر رہا ہے؟ کون ہے حضرت وہ؟ لیکن دکھ ہے حضرت جی، کلو کلو امب ایک بندہ کھا جاندہ ہے لیکن کدی الحمدللہ بھی نہیں کیا حضرت۔ اتنا بھولے بیٹھے ہیں حضرت، اتنا بھولے بیٹھے ہیں۔ کنوں کا چھلکا انتہائی کڑوا، بیج انتہائی کڑوا، لیکن اندر کیا کیا؟ چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں میٹھا جوس بھر دیا حضرت۔ صرف حضرت کبھی کو پڑھنے والا پڑھے اور کبھی کو سننے والا سنے۔ فکر تھی نا، خود لکھتے ہیں نا، یانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردہ، محمد جیا گاواں چارے تھے الو موجہ کردہ۔ بہانہ تھا نا لوگوں سے، لوگ سمجھتے رہی میاں صاحب گاواں چار دینے پہ، لیکن میاں صاحب بیٹھ کے کارخانہ قدرت میں غور و فکر حضرت سب کو دعوت دی اس نے۔ نہیں ہم نے کیا تو وکری بات۔ کبھی کہا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، بندے اونٹ دیکھ۔ کبھی کہا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، بندے آسمان دیکھ۔ کبھی کہا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، بندے پہاڑ دیکھ۔ کبھی کہا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، بندے زمین دیکھ۔ کبھی کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بندے اپنا کھانا دیکھ۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَالنَّخْلَ وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ بندے یہ بھی نہیں دیکھنا، روز شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اوہ خود ہی کو دیکھ۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب۔ اور میں کہتا ہوں بیٹا، آنکھوں پہ، زبان پہ، دل پہ گفتگو ہو سکتی ہے، میں کچھ نہ دیکھو، صرف اپنا انگوٹھا دیکھ لو۔ کیا کیا؟ انگوٹھے پہ لکیریں لگائیں اس طرح، ایسے کوڈ نہیں لکھا ہوا کہ قبلہ مفتی صاحب کا کوڈ ہے 1119، میرا کوڈ 1120، قبلہ پیر صاحب کا 1121، گجر صاحب کا 1122، حضرت کا 11، کچھ کیا کیا؟ لائنیں لگائیں ایسے ایسے۔ لیکن قربان جاؤں اس کی قدرت پہ اس طرح کی لائنیں لگائیں کہ میرا یہ انگوٹھا روئے زمین کے کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا۔ ارے کسی کو تو چھوڑو، میرا اپنا دائیں انگوٹھا میرے بائیں سے نہیں ملتا، لیکن کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ پتر جتنا دیکھو گے نا اتنا قرب بڑھے گا، لیکن دیکھتے کچھ نہیں، کھا جاتے ہیں۔ میں اب تو ظاہر جی یہ 11:15 ہو گئے، زیادہ سے زیادہ کتنا بولوں گا، تھوڑا سا ٹھہروں گا، ظاہر سیالکوٹ واپس جاؤں گا، جاتے جاتے فجر کے قریب میں نے ہو جانا ہے، فجر پڑھوں گا، کو معاملے کر کے پھر آرام کروں گا۔ اس لیے اب جو اسپیشلی ظہر سے پہلے پروگرام ہیں وہ نہیں اب ہوتے،
لیکن ابتدا میں کیا ہونا، مثلا ختم پہ جانا نا، تو میں لوگوں کو دیکھتا تھا، مثلا آج کل خربوزے کا سیزن ہے، وہ کسی کا خربوزہ میٹھا نکل آیا نا، تو میں دیکھتا تھا ختم پہ دوسرے کو کیسے دعوت دیتا ہے، وہ کھا رہا ہے مٹھائی تو میں دل میں سوچا کرتا تھا، میں کہتا ہے انہوں اے پتہ ہے مٹھا ہے، انہوں اے کیوں بھول گیا کہ مٹھا کیتا کنے میں یہ اس کو کیوں بھول گیا ہے، خود تو نہیں نا مٹھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ دائیں بائیں میں سبق سنا رہا ہوں قبلہ مفتی صاحب قبلہ پیر سے، میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے۔ اگر میٹھا ہونا بیٹا خربوزے کا اپنا کمال ہوتا نا تو پھر سارے میٹھے ہوتے نہیں، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے، کوئی ہے۔ میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت نہیں، اگر اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی پھر سارے دوانے میٹھے ہوتے۔ میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے، اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے آم میٹھے ہوتے نہیں، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے، اور وہ کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لیکن کیا ہے غور، اب مثال کے طور پہ یہ ہم میرج ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ تقریباً میں کہتا ہوں یہ جی آپ کا یہ جو حال ہے نا، میں کہتا ہوں جی یہ 2 کنال کا حال ہے، ٹھیک ہے جی، جتنے کا بھی ہے ہم کہتے ہیں جی 2 کنال کا، 1 2 3 4، ان 4 دیواروں نے حضرت اس 2 کنال کے حال کو اٹھا رکھا ہے۔ روئے زمین پہ حضرت نہ ماں نے کوئی پیدا کیا ہے اور نہ کوئی ماں پیدا کرے گی کہ جو اس چھت کو ان دیواروں کے بغیر کھڑا کر کے دکھائے۔ لیکن اللہ قرآن میں بندے کو کہہ رہے ہیں بندے تیرا 2 کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا، کبھی باہر نکل کے ہمارا بھی تو دیکھنا ہے۔ اور میں حضرت اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، قرآن میں نہیں کہہ رہا، قرآن اللہ کہتے ہیں الم ترو کیفا، تو نے کیوں کرنا دیکھا، خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اور تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں، تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا، اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں، 7 سماوات طباقا۔ آپ نے کو پلر کو دیوار دیکھی نیچے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کمال لکھا یار میاں صاحب، کمال کیتا ہے۔ یہ میرا 6ٹھی کلاس کی شاید یا 5ویں کی اردو کی بک میں یہ واقعہ موجود تھا، لیکن ڈنڈیاں اتنی مارتے ہیں، یہ میں نے نہیں تھا پڑھا کہ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی، یہ تو جب حضرت نے وہ کی تو پھر حضرت نے لکھا یہ میاں صاحب ہے، لیکن اتنا بغض اللہ کے ولیوں کے ساتھ کتاب میں موجود تھا، لیکن لکھا نہیں کسی نے کہ یہ میاں محمد بخش رحمت۔ حضرت نے اس کو 11 تقریباً اشعار میں حضرت اس واقعے کو بیان، کیونکہ میں 10 اشعار نہیں پڑھوں گا، ان کا مفہوم آخری شعر، کیونکہ وقت کا بھی دھیان ہے، صبح ورکنگ ڈے ہے حضرت جی۔ وہ میاں صاحب نہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت اور اللہ کی تسبیح کہہ رہے تھے، حضرت کے ساتھ ایک درخت تھا جس کے اوپر ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے تھے حضرت، اور وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی تھی اور قرآن کی روح سے وہ بھی ذکر کر رہی تھی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ بھی ذکر کر رہے، میاں صاحب بھی ذکر۔ ایک شکاری آن نکلا اس جانب،
اس کی نظر کگی پہ پڑی حضرت. وہ اس نے دیکھ کے کہا لو دوپہر کا کھانا تو ہو گیا. اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا, اس کو کمان پہ چڑھایا, کگی کا نشانہ لیا. اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا, جو اللہ نے کگی کے اندر ایک سسٹم لگا رکھا ہے وہ آن ہوا. خطرہ خطرہ خطرہ, یہ میں اشعار کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. کگی نے شکاری دیکھا اور اوک گئی حضرت, اڑان بھری, اور جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے, اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے. اور نظر اس نے بھی کگی پہ لگا رکھی ہے کہ جب یہ اپنے درخت سے دانہ لینے کے لیے نکلے تو میں اس پہ جھپٹوں. ابھی کیونکہ زیادہ اوپر نہیں گئی تھی, باز جھپٹا لیکن وہ درخت میں واپس آ گئی. اور کیا کیا جو ہم نہیں کرتے, اور اگر کریں بھی تو یقین سے نہیں کرتے, دل سے نہیں کرتے. میں میں آپ کو اپنا مشاہدہ سنانے لگا ہوں حضرت. میں اسی طرح نا حضرت پروگرام سے گھر گیا کو 2-2:30 کا ٹائم نا, مجھے دور سے نا میرے چھوٹے بیٹے کے رونے کی آواز آ رہی تھی حضرت. میں پریشان ہوا, میں نے جا کے دروازہ کھولا, دیکھتا کیا ہوں میرے بچوں کی امی نا وہ اس کو گود میں اٹھا کے تو سین میں چکر کاٹ رہی. میں نے اس کو پہلا سوال کیا, میں نے کہا بروفین, اس نے کہا دیا. میں نے کہا پیناڈول, اس نے کہا دیا. میں سمجھ گیا اب جانا پڑے گا. میں نے اس کو کہا چل رہا, انہوں نے اوپر چادر اوڑی, ہم اس کو لے کے وہ ڈاکٹر نے جب دیکھا تو اس نے تشخیص یہ کی کہ حضرت اس کے کان میں درد ہے اس لیے رو رہا ہے. تشخیص ہو گئی, بیماری کا پتہ لگ گیا. اس نے اس کی میڈیسن دی, بچے کو آرام آیا, وہ سو گیا. مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حضرت آپ گھر لے جائیں بچے کو, آپ کی آنکھوں سے چہرے سے پتہ لگ رہا ہے آپ تھکے ہوئے. میں نے کہا نہیں, میں تھوڑا انتظار کروں گا, یہ نہ ہو یہ پھر اٹھ کے رونے لگ پڑے تو میں کیسے واپس آؤں گا. بچہ خیر سویا رہا, کو آدھے پونے گھنٹے بعد ہم نے اس کو لیا, گھر چلے. اب میں حضرت فرض بھی پڑھ چکا, سنتیں بھی پڑھ چکا, نفل بھی عشاء کے پڑھ چکا. اب میں نے وتر اور صرف نفل, اور بچوں کی امی نے پوری عشاء پڑھنی ہے. گھر جا کے نا ایسے چارپائی, میں نے اس کو چارپائی پہ لٹایا, آگے میں نے وطروں کی نیت کر لی, پیچھے بچوں کی امی نے عشاء کے فرضوں کی نیت کر لی, نماز پڑھ رہے. میں حضرت تیسری رکعت میں تھا, وہ اٹھ کھڑا ہوا, بچہ چھوٹا سا 1.5 ابھی اس کی عمر, اٹھ کر. اب وہ کیا دیکھتا ہے, آگے والد ہے پیچھے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں, اس وقت اللہ کے حضور کھڑے ہیں, یہ مجھے اٹھا نہیں. اب وہ کیا کرتا ہے, بالکل چارپائی کے کنارے پہ آ کے نا کبھی میری طرف لپکتا ہے کہ مجھے باپ پکڑے, لیکن میں نہیں پکڑ رہا. اللہ دل میں خیال آیا خدا نخواستہ چھوٹا بچہ ہے, اگر یہ چارپائی سے گرا تو بڑا نقصان ہوگا. شریعت تجھے اجازت دیتی ہے کہ نماز توڑ کے اس کو بچا تو پھر پڑھ لیں, لیکن اندر کا جالی صوفی جاگ اٹھا. اس نے کہا امتحان چوڑیا, تیرے کو امتحان لینے انہوں نے, تینوں تو اج تک داخلہ نہیں ملیا اسکول تو امتحان دینا ہے. وہ اندر کا جالی صوفی جاگ اٹھا. اس نے کہا امتحان عشق کا, پتہ لگے تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. نہیں لگا رہا, میں نہیں توڑی. لیکن پیچھے کون کھڑی تھی, ماں. پیچھے کون کھڑی تھی, ماں. اسے نہیں رہا گیا, اس نے نماز توڑ کے نا سینے سے لگا دیا. میں نے اتنی دیر میں وتر ختم کی اور میں بڑا ہی رویا. میں نے کہا مولوی سلیمان ایتھے ایک بچہ ماں نوں آواز مارے تو نماز توڑ کے سینے نہ لاندی. وہ چلے جے تو کدی اپنے رب نوں پکارے گا تو وہ کی کرے گا ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ تیری پکار نہ سنے. ایک بچہ رویا ہے, ماں نے نماز توڑ کے سینے سے لگایا. اگر تو کبھی اس طرح اس کو رو کے پکارے گا پھر دیکھ وہ کرتا کیا ہے. اور حضرت وہ میں جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر نہ پریشان, پریشان وہ ہو جس کا رب کوئی نہیں, جس کے رسول کوئی نہیں ہے. ہم کو لاوارث ہے, ہم کو لاوارث ہے.
اللہ کا شکر ہے ہم اللہ والے بھی ہیں، ہم نبی والے بھی ہیں. پریشان وہ ہو جس کا ہے کوئی نہیں، پریشان وہ ہو جس کا ہے کوئی نہیں پتر. لیکن یہ ہے کہ اب اگر بندہ ہی وہ در چھوڑ کے بھاگ جائے تو پھر کیا. میں پیچھے بھی مثال دے کے آیا کیونکہ صوفیہ کا طریق رہا ہے وہ جب بھی، کیونکہ الذی لیس کمثلہ شیء، مثال ہی نہیں اس کی کوئی. پھر صوفیہ کا کیا طریق رہا؟ صوفیہ نے مجاز کو اختیار کیا بات سمجھانے کے لیے. میں پیچھے بھی سنا کے وہ لکھا جی وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، کو بندہ بیمار ہو گیا، وہ طبیب کے پاس گیا، طبیب نے نبض دیکھی، اس نے دیکھ کے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تیری جو بیماری کی دوائی ہے نا سارے اجزاء موجود ہیں، بس یہ ہے کہ گولیاں شہد سے بنیں گی، شہد نہیں ہے، یہ مجھ سے ڈبی لے جا، کہیں سے شہد ملتا ہے تو لے آ جا کے. اس نے جناب وہ شہد کی ڈبیاں اٹھائی اور ایک ایک دروازے پہ دستک دی. کسی کے پاس تھاک نہیں اور کسی نے دی ہی کوئی نہیں. لیکن حضرت میری بات یاد رکھنا، اگر ہو تو ضرور دینا، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینے سے بڑھتا ہے. ہمارا جو کام ہو رہا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب دیتے نہیں ہیں، اس لیے کام ہو رہا ہے. کیونکہ محبوب فرما رہے ہیں میں قسم، اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام کو قسم کی ضرورت ہے؟ آپ کی بات میں تو اتنا وزن ہے، بالکل نہیں. پھر بھی فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے بس اتنا کرنا بیٹا، دینے کا طریقہ کسی پاک کے پاس بیٹھ کے سیکھ لینا، پوچھ لینا کسی پاک سے کہ دینے کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ دینا ہے کسی کو ذلیل نہیں کرنا، دینا ہے کسی کو رسوا نہیں کرنا، دینا ہے کسی کی غریبی کا مذاق نہیں اڑانا، دینا ہے کسی کی یتیمی کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا. اور میں اس پہ اتنا کہہ کے اپنی بات پہ واپس آ جاؤں گا. لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا تو تاریخ کہتی ہے میں نے دیکھا آپ کی پشت مبارک پہ باقاعدہ نشان تھا. حضرت باتیں شروع ہو گئیں، یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے. آپ کی پشت پہ کس چیز کا نشان؟ غلام پاس کھڑا تھا، رو پڑا، کہا میرے امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے. یتیموں کو نہیں بلانا، ان کے گھروں میں دے کے آنا ہے. یہ تو ہمارے بڑوں کا طریقہ. یہ پتہ نہیں بلانے والا طریقہ تم نے کدھر سے نکال لیا. اور حضرت میں نے تو ان گناہگار آنکھوں سے ایسے ایسے تماشے دیکھے ہیں. مجھے ایک دفعہ کال آ گئی کہیں سے، انہوں نے کہا جی ہم یتیم بچیوں کو نا کچھ مشینیں وغیرہ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اب کپڑے شپڑے سلائی کر کے نا اپنا سلسلہ کریں، تو آپ ذرا حوصلہ افزائی فرمائیں. میں نے کہا جی میں بات نہیں سمجھا، کس انداز سے حوصلہ افزائی کروں؟ انہوں نے کہا جی ہم اسی طرح ایک میرج ہال میں پروگرام رکھ رہے ہیں، آپ تشریف لائیے گا، پہلے آپ ذرا بیان کیجئے گا اور پھر ہم بچیوں کو جو دینا چاہتے ہیں ہم دیں گے اور بس سلسلہ ختم ہو جائے گا. میں حضرت جی اکثر ہی لیٹ ہو جاتا ہوں، میں اس دن بھی لیٹ ہو گیا، ان کی کال پہ کال. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اب پروگرام نہ بدل لو، بچیوں کو تم پہلے دے لو، میں گفتگو بعد میں کر دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا حضرت جی، پہلے ہم یہ کام کرتے. اب نا حضرت وہ ایک ایک بچی کا نام لے کے نا اس کو سٹیج پہ بلا کے جو انہوں نے دینا تھا وہ دے رہے تھے. میں آ گیا حضرت، وہ جناب اسی طرح کھچا کھچ بھرا ہوا ہے سارا میرج ہال. ادھر تو زمین پہ ہے نا، پیچھے کرسی ہیں، ادھر ٹوٹلی تقریباً، لیکن کھڑے ہیں لوگ. میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں کیسے گزر کے جانا ہے. میں نے حضرت جی پگ اتاری، ٹوپی پہنی اور میں نے وہ کسی سے چادر لی اور اوپر چادر اوڑھ لی تاکہ لوگوں میں سے گزرتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، سٹیج پہ جا کے چادر اتار دوں. میں حضرت لوگوں کے بیچ میں سے آ رہا ہوں، اعلان ہوا جی فلاں کی بیٹی
آ کے تو اپنی وہ مشین لے. میں گزر رہا تھا, جب وہ بچی سٹیج پہ آئی نا, بیچ میں سے 2 لڑکے بولے, کہا تو یہ تھا پیو کوئی نہیں, یہ روز کالج نا میری گلی سے گزر کے جاتی ہے, اور میرا روز دل کرتا ہے اس کو چھیڑنے کو, لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ ابے نے بڑا مارنے لے, اج اے گل تے پتہ لگی ہے ابا ہی کوئی نہیں ہے. میں اتھے ہی کھلو گیا, میں نے ہوئے ہوئے, جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا, جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی, بھائی جس کا دل کرے اس کو چھیڑ لینا, اس کے سر پہ کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں تجھ سے لڑنے آئے گا, کوئی نہیں تجھے آ کے پوچھے گا, کیونکہ اس کا باپ ہی کوئی نہیں. بھائی 2 یتیموں کی یتیمی کا مذاق تو نہ اٹھاؤ, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف یتیموں کو دینا نہیں, بلکہ کیا, کلا بلا تکرمون الیتیم, تکرمون الیتیم, ذلیل نہیں کرنا, عزت کرنی ہے. کلا بلا تکرمون الیتیم. اور سنو تکریم, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلافت پہلا دن, چھوٹی بچی آ گئی, رونے لگ پڑی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہتی اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو ابو بکر تجھے کس طرح دکھائے کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا نہیں, ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا وہ بتا. وہ کہتی میں یتیم ہوں, ماں بھی نہیں, کوئی بھائی نہیں, کوئی بہن نہیں, اکیلی ہوں. ایک دادی ہے, بوڑھی ہے, کمزور ہے, نابینا ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں, ان کا دودھ نکال کے نا تو ہم بیچ کے تو اپنا گزر بسر کرتے ہیں. فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی رو اس بات پہ رہی ہوں, میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, میں بھی بکریوں کا دودھ نہیں نکال سکتی. دادی نابینا, دادی کمزور, دادی جو ہے نا وہ 4 پائی سے اٹھ نہیں سکتی, وہ بھی دودھ نہیں نکالے گی. رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول ہم میں اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے, آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب رو اس لیے رہی ہوں, حضور نبی پاک کا تو وصال ہو گیا, اب کون ہماری بکریوں کا دودھ نکالا کرے گا اور ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اور جب جناب صدیق اکبر رو پڑے, اپنے آقا و مولا اتنی شدت سے یاد آئے, وہ نبیوں میں رحمت کا کب پانے والا, مرادے غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, ہرا سے اتر کر سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. رو پڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, اور رو کے اس بچی کو کہتے ہیں تو رو نہ, میرے محبوب علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا, لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. ہے لیکن بھائی ہم یہ انداز کھو بیٹھے ہیں, ہم یہ انداز پتہ نہیں کدھر گئے, اور ہم نے پتہ نہیں کس کا انداز اور کس کے طریقے اختیار کر لیے. اقبال رو کے 100 سال پہلے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اس لیے حضرت یہ گناہگار دکھ سے ایک بات کہا کرتا ہے, یوم صدیق اکبر تو امت منا رہی ہے, لیکن انداز صدیق اکبر امت بھول چکی ہے. انداز مولا مشکل, یوم مولا مشکل کشا تو منایا جا رہا ہے, لیکن امت انداز مولا مشکل کشا بھول چکی ہے. یوم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے, لیکن انداز غوث اعظم رج کے حضرت اسی وسیلے, رج کے کوڑے اور رج کے مٹھے تے رج کے معاف کرنا لے. بس ایک بات کر کے میں واپس
کیونکہ گھڑی وہ لکھا جی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اب بازار سے گزر رہے تھے اور لکھا ہے جی حضور غوث پاک نے نا خود کو ایک چادر میں چھپایا ہوا تھا کیونکہ لوگوں میں سے گزر کے جانا تھا محبت میں عقیدت میں یہ پتہ نہیں کیا کیا کریں اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو ظاہر ہے لوگ اکٹھے ہوں گے کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا کسی کو جناب چوٹ لگے گی کسی صرف اس لیے کہ ایسا کچھ نہ ہو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو وہ چھپا کے گزر رہے ہیں وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چادر اپنے اوڑھ رکھی تھی وہ انتہائی قیمتی چادر تھی اور اس وقت بازار میں نا کپڑا چور کھڑا تھا اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی اس نے چادر دیکھ کے پروگرام بنایا وہ جتنی قیمتی چادر ہے اگر چھین کے بھاگ جاؤں اور بیچوں تو بڑی مہنگی بکے گی اب وہ چادر چھیننے کی غرض سے پیچھے چل پڑا اب میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان آپ کو نہیں پتا تھا پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے کس نیت آپ بھی چلتے رہے وہ بھی چلتا رہا اب وہ منتظر ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر والا بندہ رش سے باہر نکلے بازار سے باہر نکلے 2-3 بندوں کا مسئلہ نہیں اتنے بندوں میں چادر چھین کے کیسے بھاگوں 2-3 میں بھاگ لوں گا میں جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مطلوبہ جگہ پہ آ گئے نا تو اس نے پکڑ کے نا چادر تو ایک کھینچی حضور غوث پاک نے اس کو کچھ نہیں کہا کیوں چادر پکڑی کیوں کھینچتا ہے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کرتے ہیں رب کریم پڑی چادر پیڑی نیت نال پڑی چادر پیڑی نیت لیکن پھڑ عبدالقادر دی لئی پھڑی چادر پیڑی نیت نال لیکن پھڑ عبدالقادر دی لئی رب کریم جے پھاڑی لئی سوں تے پھر اس طرح دا کرم کر دیتے تھے کہ اے میری چادر پھاڑ کے میرے نال ہی جنت سے جائے ہیں ہر کدھر ہے وہ انداز یار کدھر ہیں یہ والے انداز کدھر گئے یہ انداز 11ویں ہے 11ویں والے کا انداز بھول گئے 11ویں ہے لیکن 11ویں والے پیر کا ہم طریقہ مبارک بھول اس لیے پتر کرنے کو باتیں بڑی ہیں حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا عمل کی طرف آؤ یار عمل کی طرف عمل کی طرف میرے پاکستان کو صرف عمل کی ضرورت ہے عمل باتیں بڑی دعوے بڑے عمل عمل کی طرف آؤ وہ فاتحہ کو گی درخت میں واپس اور کیا کیا جو ہم نہیں کرتے جو ہم چھوڑ چکے مجھے یاد ہے شہد والا لیکن وہ پھر کبھی واپس آ گئی اور یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ ہے عرض کیا کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں لیکن تیرے دوستاں کو سنے ہیں تیری شان ہے جو چاہے کر سکنا ہے یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید آگے سے آواز گگیے کی جانی پھر گگی رب کریم 2 موتاں جو پھسیاں جو نہ اڈی شکاری اتھوں مرانگی جو اڈی باز اتھوں مرانگی عرضی صرف ہے وے 2 موتاں تو بچا سکنا ہے پھر آواز گگیے اے 2 کون نے سارا زمانہ بھی مارن آ جائے جی اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لینے اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا تو رنگ ویک ساڈے گگی جم کے کھلو گئی شکاری بڑا حیران اس نے کہا اچھی خاصی اڑی تھی پھر واپس آ گئی
لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے. تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا. کمان اٹھائی, گگی کا نشانہ لیا, پیچھے سے تند کھینچی اور پورا زور لے کے تیر چھوڑا. حضرت آپ تیر چھوڑیں, آپ گن سے فائر کریں. حضرت کچھ نہ کچھ وقت گولی نے نلی میں گزارنا ہے. تیر چھوڑیں, کچھ نہ کچھ وقت نکلتے ہوئے بھی تیر نے کمان میں, حالانکہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے حضرت, بس وہی تھوڑا سا وقت. تیر چھوٹا, لیکن کیا ہوا, حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈسا. سانپ کا ڈسنا تھا, درد ہوئی, وجود میں جھٹکا لگا. ایسے ہوتا ہے نا, وہ جب سانپ نے ڈسا نا ایسے ہوا, اور ایسے ہونے سے جو ہاتھ گگی کے نشانے پہ تھا نا وہ اوپر کو ہو گیا اور تیر اوپر نکلا اور جا کے لگا باز کو. وہ تیر لگنے سے مر گیا, وہ سانپ ڈسنے سے مر گیا. دونوں گھڑپ کر کے زمین پہ گرے. چھوٹی جی گگی اتھے ہی بیٹھی ہے. شکاری مر گیا, باز مر گیا. پھر میاں صاحب نے دیکھ کے آخری شعر لکھا. کیا, گگی رہی اتھاں کھلوتی. کہتے ہیں جی ہر 35 کلومیٹر کے بعد بولی تھوڑی سی بدلتی ہے. اسی مجھے نہیں آپ کا پتہ, لیکن اسی کی کہنے ہیں اوتھے. میں نے یہ کاکے کو فون کیا نا, کاکے حمزہ کو, تو اس نے مجھے وہ کہا کہ وہ جگہ ہے, آپ ادھر کھڑے ہو جائیں, تسی اوتھے ہی کھلو. میں کھڑا ہو گیا حضرت, لیکن تھوڑا سا جاتے جاتے ادھر جا کے ایتھے اوتھے کی بن گیا اتھاں. آپ فرماتے ہیں گگی رہی اتھاں کھلوتی. جس کو دو مارنے آئے موت کو موت آ گئی, گگی اتھے کھلوتی. گگی رہی اتھاں کھلوتی, چنگی بلی نروئی. مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہیں. مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. پتر ہاتھ جوڑ کے جے مرضی وہ دی ہونی چاہیے, مرضی وہ دی ہونی چاہیے. آؤ آج ٹہ جائیے, آج ٹہ جائیے پتر, مرضی وہ دی ہونی چاہیے. اور وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے. کیا, کل نفس ذائقۃ الموت. اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. مرضی پتر ہوتی ہونی چاہیے, مرضی ہوتی ہونی. آؤ یار, جنہیں بچے جنہیں پائیے بیٹھے ہو, پتر آج ٹہ جائیے. ٹا انہوں نے لینا پھڑ کے, انہوں نے پھڑ کے ٹایا, پھر مول نہیں جے پہنا. آؤ آپ ہی ٹہ جائیے. 5 وقت دی نماز پتر, لیکن کسی پاک کلوں کسی عالم کلوں سکھ کے پتر, سکھ کے میرا بچہ سونی داڑھی شریف. وہ میں جن کا میں نے کہا نا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی, بابے بابے ہوں نے. جی کسی نے ساڑھے بابیاں کو تکلیف ہے تو انہوں تکلیف ہے, سانو تو نہیں نا کوئی. سانو تو پیار ہے انہوں نے, سانو تو انہوں نے رب دا رستہ دسیا ہے. اگر کسی کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے تکلیف ہے تو بھائی تجھے تکلیف ہے, اور تجھے تکلیف رہے, بلکہ میں کہوں گا تیری تکلیف میں اور اضافہ ہوگا. نہیں, صوفیاں دا ویسے کام نہیں. اللہ تینوں ہدایت دے یار.
صوفی نہیں، اللہ تینوں دے، ہمیں تو پیار ہے۔ اور میرے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے بابا ایک اکھ رکھ لے بھیا جی، ایک اکھ رکھ لے پتر۔ میں نہیں کہاں گا کہ تانوں اتھے جا، میں کہاں گا اتھے پتہ لگ جے، تانوں نہیں جے پتہ پتر ایک اکھ کنے پارے جی، یہ بڑے پارے ککھ جے پتر۔ فرمانے ہیں ککھ رکھ لے۔ وہ کسی نے عرض کیا حضور کی ہوئے گا ککھ رکھنا؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر، اللہ دی قسمیں مزہ جوانی جی رکھن دا جے، جوانی رکھو سونی کا۔ ہاں، اور پتر اگر کوئی داڑھی کی وجہ سے رشتہ نہ دے تو دل نہیں چھوٹا کرنا۔ سانوں رشتہ چاہیے بھی نہیں جنہیں ساڑھی داڑھی کے لیے تکلیف ہے۔ اسی داڑھی تو ساری داڑھی شریف کا کیا کہنا پتر، اسی داڑھی دے ایک وال تے ہو جائیں کئی واریاں، سانوں چاہیے بھی نہیں حضرت جس کو اس داڑھی مبارک سے کوئی تکلیف ہے۔ حضرت سونی کر کے پتر، جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو میرے کاکیو، سونی پتر ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہے۔ اور میں یہی سمجھوں گا کہ پتر یہ دنیا کی محبت کا اثر ہے، یہ دنیا کی محبت کے ہم نشے میں گم ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں کہ کل ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اسکول سارے پڑھے دے نا جی، تو تھوڑا بہتا گئے ہو نا سارے۔ اچھا سچ بتانا پتر، جدن جڑے ماسٹر دا سبق نہیں سی یاد ہوندا تو کی ہوندا سی؟ دعائیں کرنی، یا اللہ آج سارو رینا آن کوئی۔ میں کہتا ہوں تجھے ایک ماسٹر کا سبق یاد نہیں ہوتا تھا، تو اس کے سامنے سے ڈرتا تھا۔ اوے تجھے آج کوئی سبق نہیں یاد، تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سامنا کیسے کرنا جان؟ میری سمجھ سے باہر ہے، آپ کو کیا ہو گیا حضرت؟ کدھر سے اتنی ہمت لے کے آؤ گے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بغیر داڑھی کے جانے کی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی پتر، کدھر سے اتنی ہمت؟ جان جانی ہے جان، اس لیے کرنے کو بہت باتیں جتنی اس مختصر وقت میں کر سکتا تھا میں نے آپ سے کر دی۔ آپ کو خود نہیں میرے بچوں پتا کہ آپ دین سے دور ہو کے اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ میں پیچھے بھی مفتی صاحب موجود تھے، میں کہہ کے آیا، بس میں سمیٹوں گا کہاں، ٹائم کافی اوپر ہو گیا۔ میں آج صبح سے جب لے کر اب تک جتنا ہم نے نقصان کیا ہے، شاید اس کے لیے ایسے کئی پروگرام درکار ہیں، اس میں بھی شاید نقصان نہ بتایا جا سکے جتنا۔ میں صرف ایک نقصان بتانے لگا ہوں، جس بچے نے، جس میرے بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، میں جماعت چھوٹنے کا نقصان، فرض نہ پڑھنے کا نقصان، اس کے بعد جو کچھ تسبیحات تھی، جو کچھ اورات تھے نہ، میں صرف اتنا مجھ سے سنتے جاؤ، جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، نقصان سنو ذرا اپنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اور پتہ یہ خالی جگہ کتنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ آج ہم نے نقصان کیا اپنا، باقی پھر کبھی موقع، یہ آج ہمارا نقصان ہے لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے اس نقصان کی۔ نہیں پتر، پرواہ کرو یار، اور اپنے اللہ سے لو لگاؤ اور نبی پاک علیہ السلام کی نوکری اختیار کر لو۔ جو کہا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اور بھائی پھر جے کو گجر بیٹھا ہے تو آپ نے میری بات کو دوسرا رنگ نہیں دینا۔ حضرت بیٹھے ہیں بیٹا، یہ بڑا حساس معاملہ ہے،
مقام نبوت ہے کسی نبی کے لیے اس طرح بولنا، اور ایسے ہمارے پاس کیا اس کا، ٹھیک ہے اپنی بیان کرو، لیکن بیٹا اس طرح کہنا کہ مائی علیمہ، بلکہ اللہ معاف کرے، اللہ رحم فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین،